قائد اعظم نہ فلسفی تھے، نہ عالم دین تھے، نہ وہ مصنف تھے، کوئی کتاب نہیں ہے ان کی۔ یہ تو اب یہ ہے کہ قائد اعظم اکیڈمی جو کراچی میں قائم ہوئی ہے، اس نے قائد اعظم کے کوئی بھی اخباری بیانات اور تمام تقاریر ان کو 4 والیومز کے اندر جمع کر دیا ہے۔ ان میں سے ہی کچھ اقتباسات جو میں نے جمع کیے وہ میں آپ کے سامنے آج پیش کروں گا کہ قائد اعظم کا اصل تصور کیا تھا، وہ سامنے آنا چاہیے، ورنہ کوئی کتاب تو قائد اعظم نے تصنیف نہیں کی۔ قائد اعظم کا معاملہ یہ ہے کہ وہ بانی پاکستان ہے۔ سیاسی تحریک جو چلی ہے سن 37 سے، سن 34 میں یہ بنے ہیں صدر مسلم لیگ کے، اس کے بعد سے 3 سال تک تو انہیں محنت کرنی پڑی ہے اور اس کے کوئی نتائج ظاہر نہیں ہوئے۔ سن 36 کے الیکشن میں مسلم لیگ کا بہت پتلا حال تھا۔ سن 37 میں جو گورنمنٹس بنی ہے وہ کانگریس کی بنی ہے۔ بہرحال اس وقت تک مسلم لیگ ابھی عوامی تحریک نہیں بنی، لیکن 1937 سے 47 تک 10 برس قائد اعظم کی قیادت میں انتھک محنت اس شخص کی، اور یہ کہ اس کے اندر جو صلاحیتیں تھیں، بہترین قانون دان، بہترین پارلیمنٹیرین، بہترین وکیل، اور نمبر 2 صاحب کردار، نہ بکنے والا نہ جھکنے والا، یہ شخصیت تھی ان کی۔ ایک جس کو اسٹرینتھ آف کیریکٹر کہتے ہیں وہ تھی موجود۔ پھر ان کا ظاہر و باطن ایک تھا، وہ کوئی لوگوں کے پسند آئے گا تاکہ میں اسلامی لباس کر لوں تو مسلمان مجھے پسند کر، نہیں، قطعاً نہیں۔ انہوں نے اپنے بود و باش میں، رہن سہن میں، وضاقتہ میں، لباس میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ وہ ویسے کہ ویسے سوٹ، بہترین سوٹ وہ پہنا کرتے تھے۔ ان کا جو انداز تھا وہ بھی بہت ہی، جو بھی اس زمانے میں جو مغربی تہذیب کا جو بھی بود و باش کا انداز ہے وہی ان کا انداز تھا۔ انہوں نے کہیں بھی اپنے اوپر کوئی مصنوعی جو ہے پردہ وہ نہیں ڈالا، اپنی شخصیت کے اوپر کوئی مصنوعی ملمہ سازی نہیں کی، لیکن یہ کہ ان کا ظاہر و باطن ایک، جو کہتے تھے وٹ ایور ہی سیڈ ہی مینٹ، یہ نہیں ایج پیج کہنا کچھ اور ہے، کہہ کچھ اور رہے ہیں جو عام سیاستدانوں کا انداز ہوتا ہے۔ وہ بالکل کھرا سیاستدان، اور نہ بکنے والا نہ جھکنے والا، یہ ہے فرق۔ اور قائد اعظم کی شخصیت کے بارے میں بہترین بات وہ ہے جو پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہی۔ ان سے ان کے کسی مرید نے یہ کہہ دیا کہ حضرت آپ اتنی بڑی شخصیت ہیں، روحانی، علمی، دینی، اور آپ نے ایک داڑھی مڈے کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ ان کا جواب میرے نزدیک یہ ہے کہ یہ آب زر سے لکھے جانے کے قابل ہے، بہترین صحیح ترین تعبیر۔ میں ان کی ذہانت کو بھی داد تحسین اور خراج تحسین ادا کرتا ہوں۔ کتنے ایک جملے کے اندر انہوں نے ایسی بات کہی ہے کہ واقعتاً قائد اعظم نہ اس سے کم تھے نہ اس سے زائد تھے۔ ان کی شخصیت کا صحیح نقشہ۔ ان کا بھائی میں نے اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی ہے، اصل میں میرا ایک مقدمہ ہے، قومی مقدمہ ہے، مسلمان قوم کا مقدمہ ہے ہندو قوم کے خلاف۔ مجھے ایک وکیل چاہیے، اس مسلمانوں کے قومی مقدمے کا وکیل چاہیے، لیکن وہ وکیل ماہر ہونا چاہیے، قانون دان، اور ماہر وکیل ہونا چاہیے جو اپنے دلائل کو پیش کر سکے، اور بکنے والا نہیں ہونا چاہیے۔ مبادا فریق ثانی جو ہے اسے خرید لے، کیا حشر ہوگا اس کا؟ مدعی کے وکیل کو اگر مدعا علیہ نے خرید لیا، رشوت دے کر بٹھا دیا، تو اس مدعی کا تو بیڑا غرق ہو جائے گا۔ وہ بکنے والا نہ ہو، جھکنے والا نہ ہو، اور ماہر قانون دان ہو، اور وہ وکیل اچھا ہو۔ مجھے تو وہ ایسی شخصیت جو ہے وہ قائد اعظم کی صورت میں ملی ہے، لہذا میں نے اپنا قومی مقدمہ ان کے حوالے کر دیا۔ وہ وکیل ہے، ہندوستان کے مسلمانوں کے وکیل کی حیثیت جو ہے وہ قائد اعظم کی ہے۔ قائد اعظم نے علامہ اقبال کے گویا کے ایک شاگرد کی حیثیت اختیار کی ہے، ان سے انسپریشن لی ہے، ان سے فکر لیا ہے، ورنہ اس سے پہلے قائد اعظم کے پاس کچھ نہیں تھا، نہ وہ فلسفی تھے، نہ وہ مفکر تھے، نہ وہ عالم تھے، نہ وہ مصنف تھے۔ وہ صرف مسلمانوں کی ہمدردی، مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ، اور اس کے لیے انہوں نے اپنی پوری زندگی لگائی تھی۔ 1906 سے کانگریس میں، 1913 سے مسلم لیگ میں شامل ہو کر، جس کے بعد کہ پھر وہ 1930 کے قریب آ کر پھر مایوس ہو گئے ہندوؤں سے کہ یہ کوئی بھی صحیح جو ہے اعتدال پر اور عدل پر مبنی تصور نہیں قائم کر سکتے۔ تو علامہ اقبال نے یہ سمجھ لیا تھا، جیسے پیر جماعت علی شاہ نے سمجھا رحمۃ اللہ علیہ، کہ اس وقت قوم کی وکالت اور قوم کی رہنمائی جو ہے مسلمان قوم، مسلمز آف انڈیا کے لیے، یا یوں کہیے مسلم انڈیا کے لیے، اس کی رہنمائی جو ہے عملاً سیاسی میدان میں وہ محمد علی جناح کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔
اور پاکستان کی آئیڈیالوجی دینے والا وہ تو اقبال تھا. لیکن اس نقشے پر پاکستان کی تحریک کو چلانا، سیاست کی پرپیچ وادیوں میں سے لے کر اس قافلے کو آگے بڑھانا، اس میں کامیابی کی منزل تک پہنچنا، یہ سارا سیاست دانی اور یہ سارا کا سارا معاملہ یوں کہیے کہ مسلم قوم کی وکالت، یہ یقیناً اس کا سہرا قائد اعظم کے سر ہے. بانی پاکستان وہ ہے، معمار پاکستان وہ ہے، بلڈر آف دس اسٹیٹ، اسلامک اسٹیٹ از قائد اعظم، نو ڈاؤٹ. لیکن آئیڈیولوگ نہیں تھے وہ. آئیڈیالوجی کے لیے اگر آپ کو دیکھنا ہے تو اقبال کی طرف دیکھنا ہوگا. ہمیں اصل میں ہر شے کو اور ہر شخص کو اس کے صحیح مقام پر رکھنا چاہیے. عربی زبان میں ظلم اسی کو کہتے ہیں، وضع شے فی غیر محلہ ہی، ایک شے کو اس کے اصل مقام سے ہٹا کر کہیں اور رکھ دیا جائے. جہاں تک آئیڈیالوجی آف پاکستان ہے اس کا سارا معاملہ جو ہے وہ علامہ اقبال کے ساتھ وابستہ ہے. اب دیکھیے میں 3 اقتباس آپ کو دینا چاہتا ہوں. اس میں علامہ اقبال، اس میں قائد اعظم نے کہا ہے کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. یعنی جو وہ ہم پر الزام لگا رہے ہیں کہ ہم پالیٹکس میں مذہب کو لا رہے ہیں، تو ہم تو اس پر فخر کرتے ہیں کہ ہمارے دین کے اندر پالیٹکس جو ہے وہ تابع ہے ہمارے دین کے، of which we are proud a fact کہ ہم اسلام کو لانا چاہتے ہیں سیاست کے اندر. It is in fact, it is not only religion. یہ نوٹ کیجئے اس لیے کہ اس کا بعد میں بھی سوال آئے گا. 11 اگست کی تقریر جو ہے سن 47 کی، اس کو آپ کو اس کی لائٹ میں پڑھنا ہوگا کہ اسلام کو وہ کہہ رہے ہیں وہ صرف ریلیجن نہیں ہے، باقی تمام جو ہے وہ صرف ریلیجنس ہیں، کریڈز ہیں، ڈوگماز ہیں، وہ صرف رسومات ہیں. لیکن اسلام کیا ہے سنیے. اب میرا خیال یہ ہے کہ مجھے ہر چیز کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں. حاصل یہ ہے کہ ہم اسلام کو ایک مذہب نہیں سمجھتے. مذہب میں ہوتی ہے صرف عقائد، عبادات، کچھ رسومات، بس ختم. اسلام کوڈ آف لائف ہے، اس میں قوانین ہے، اس میں تہذیب ہے، اس میں فلسفہ ہے، اس کی آئیڈیالوجی ہے، اور صبح سے لے کے رات تک کی انسانی زندگی کے لیے ہدایات ہے. کس قدر واسع الفاظ ہیں. اور اسلام صرف مذہب نہیں ہے. اور اس کی بنیادیں کیا ہیں؟ لبرٹی، ایکویلٹی اینڈ فریٹرنیٹی. یہ 3 چیزیں ہیں کہ جو بنیاد ہے اسلامی نظام کی. اب اس شخص کے بارے میں اگر کہا جائے کہ سیکولر نیشن سٹیٹ جو مغرب کے ذہن کی پیداوار ہے، مغربی فلسفے کا نتیجہ ہے، وہ اس کو پاکستان کے اندر قائم کرنا چاہتا تھا، تو یہ سارے بیانات کہاں لے کر جائیں گے آپ؟ اگر ہم پاکستان کے حصول میں ناکام رہے تو سن لو کہ ہندوستان سے اسلام اور مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیا جائے گا. ہندوؤں کے بہت قریب رہ کر انہوں نے یہ سمجھا تھا. عربوں کے کاز کے بارے میں اب دیکھیے قائد اعظم کیا کہہ رہے ہیں. ہمیں طاقت بھی استعمال کرنی پڑی تو استعمال کریں گے عربوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے. اس سے ذرا اندازہ کرنا چاہیے کہ اب جو قدس کا مسئلہ ہو رہا ہے، اور جو اب یوں سمجھیے کہ آتش فشاں کے دہانے پر یہ اسرائیل اس وقت پہنچا ہوا ہے، فلسطینیوں کا اور اسرائیلیوں کا. اب میں سمجھتا ہوں کہ کوئی دن کی بات ہے کہ بہت بڑا جو ہے فلیئر اپ ہو جائے گا، ایک جنگ ہوگی. البتہ یہ ہے کہ قائد اعظم نے پاکستان بننے کی شکل میں جو مائنورٹیز ہیں انہیں اطمینان دلایا تھا کہ تمہارے ساتھ بہت عمدہ سلوک ہم کریں گے، تمہارے ساتھ تم ڈرو نہیں کہ تمہارا معاملہ شودروں کا ہو جائے گا. نہیں، ہمیں اسلام نے جو تعلیمات دی ہیں وہ بہت بلند ہے، بہت اونچی. پاکستان اگر بن گیا تو غیر مسلموں کے ساتھ عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، بلکہ احسان کا رویہ جو ہے، جنروسٹی، سخاوت اور احسان کا انداز ہم اختیار کریں گے. This was enjoined upon them by the Quran, and this was the lesson their history had taught them, with a few exceptions in which some individuals may have misbehaved. ہماری پوری تاریخ کے دوران ہو سکتا ہے کچھ لوگوں نے غلط رویہ بھی اختیار کیا ہو، جبر کیا ہو مسلمان بنانے کے لیے، حالانکہ نہیں ہے. ہسٹری میں ریکارڈ پر ہے ہی نہیں کہیں کہ کہیں بھی جبریہ مسلمان بنایا گیا کسی کو. اگر جبریہ مسلمان بنایا ہوتا تو ہندوستان میں ایک ہندو نہ رہتا. 800 برس تک حکومت کی ہے یہاں پر، لیکن نہیں، یہ ہے ہی نہیں. یہ الفاظ ہیں پوری 10 سالہ تاریخ جو ہے قائد اعظم کی. میں نے 1938 سے لے کر آپ کو ان کے بیانات پڑھ کر سنائے ہیں 1947 تک. اب ایک جملہ ہے اس میں در حقیقت تو انہوں نے وہی بات کہی ہے کہ جو سن 46 میں کہی تھی کہ پوری آزادی ہوگی، اور ہے اسلامی ریاست مکمل آزادی دیتی. آپ جو چاہیں عقیدہ رکھیں، جو آپ کا موڈ آف ورشپ ہو آپ فالو کریں،
جو آپ کے معبد ہوں گے ان کی حفاظت ہوگی. آپ کے جان، مال، عزت، آبرو، جائیداد، ہر شے کی حفاظت کا ذمہ لیتی ہے اسلامی ریاست. 10 سال. اب یہ بات ہمارے لیے ہے قابل غور کہ اگرچہ واقعتاً اس میں کچھ جھلک سیکولرزم کی ہے. کس جملے میں؟ بیکاز ریلیجن از دی پرائیویٹ انڈیویجول افیئر. چونکہ یہاں وضاحت نہیں کی، لیکن میں نے اسی لیے آپ کو سارے اقتباسات سنائے ہیں کہ قائد اعظم کے نزدیک اسلام صرف ریلیجن نہیں ہے. ریلیجن لیول پر ایٹ پار ہوگا مسلمان. جیسے مسلمان کو اجازت ہے، کوئی حنفی ہے، کوئی مالکی ہے، کوئی شافعی ہے، کوئی حنبلی ہے، کوئی شیعہ ہے، کوئی اہل حدیث ہے، جیسے چاہے نماز پڑھے، یہاں ہاتھ باندھے، یہاں ہاتھ باندھے، ہاتھ کھول کر پڑھے، الاؤڈ. تو ریلیجن لیول پر تو ایٹ پار آ گیا. اسلام اور غیر مسلم ان سب کا جو مذہب کا معاملہ ہے، عبادات کا اور عقائد کا اور رسومات کا، اس میں ایٹ پار ہے. لیکن اسلام از ناٹ اے ریلیجن. یہ ہے وہ بات جو میں نے اس لیے آپ کو اقتباسات سنائے. اسلام تو فل کوڈ آف لائف ہے. اس کوڈ آف لائف کے لیے تو پاکستان لیا گیا ہے، ورنہ ریلیجن تو ہندوستان کے اندر بھی رہ سکتا تھا، آج بھی ہے. آخر مسلمان وہاں بستے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، مسجدیں بناتے ہیں. امریکہ میں مسجدیں بنا رہے ہیں، بڑی بڑی مسجدیں، شاندار. مینہٹن میں 96 اسٹریٹ ان دی ہارٹ آف مینہٹن ایک بڑی شاندار مسجد بنی ہے، اور ابھی وہاں اس کے لیے ایک بہت بڑا ادارہ بن رہا ہے. 20 منزلہ عمارت بنے گی جس میں لائبریری ہوگی، دارالعلوم ہوگا، سب کچھ ہوگا. یہ سارا امریکہ میں ہو رہا ہے. تو سیکولرزم اصل میں جو ہے وہ مذہب کو ایٹ پار لاتا ہے، اور سیکولرزم یہ ہے کہ جو نظام ہے اس کا کسی مذہب سے تعلق نہیں. یہاں یہ ہے کہ پاکستان ہم نے اس لیے بنایا، نظام اسلامی ہوگا، البتہ مذہب کی سطح پر سب کو اجازت ہے جو چاہے بلیو کرے، جو چاہے پوجے، جس طرح چاہے پوجے. ایک خدا کو، 1000 خداؤں کو، سانپ کو، بچھو کو، جس کو چاہے پوجے. یہ ہے در حقیقت ان کا. اب یا تو یہ ہے کہ اس ایک جملے کو لے کر اور 10 سال کے جو بھی ان کے فرمودات ہیں، ان کے اعلانات ہیں، ان کی تصریحات ہیں، یا تو ان سب کو ختم کر دیجئے اس ایک جملے سے. نہیں، یہ ممکن نہیں. وہ سارے اپنی جگہ پر ہیں، اور یہاں پر جو ریلیجن کہا ہے، ریلیجن کے اعتبار سے جو بات انہوں نے کہی ہے بالکل صحیح کہی کہ اس میں ایٹ پار ہوں گے مسلمان بھی اور غیر مسلم بھی. ورنہ یہ اب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، نئی حکومت بنانی ہے، سیلاب آ رہا ہے مہاجرین کا، ان کی ریہیبلیٹیشن ہے. تو یہ غلام احمد پرویز کا کہنا یہ ہے کہ ان حالات میں قائد اعظم کے اعصاب جواب دے گئے، اور اس گھبراہٹ میں، اس اعصابی کمزوری میں یہ جملہ ان کی زبان سے نکل گیا. میں اس سے اختلاف کرتا ہوں. میرے نزدیک قائد اعظم بہت مضبوط شخصیت کے انسان تھے. میرے نزدیک ان کے اندر ان کے اعصاب جو ہے، یوں سمجھیے جیسے سٹیل وائرز ہوتی ہیں، یہ وائرز ہی کی طرح ہوتی ہے نا نرس جو ہیں، لیکن یہ سٹیل کی بنی ہوئی تھی. ان کی شخصیت بہت مضبوط شخصیت تھی. ان حالات کا اثر نہیں ہے، بلکہ ان کا خیال یہ تھا، آپ سمجھیے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ جب ہم نے مسلم میجورٹی کا ملک بنا لیا، اب سیکولرزم اور ڈیموکریسی جو مغربی ہے اس کے اصول سے بھی یہاں اسلام آ سکتا ہے. آخر مغربی ڈیموکریسی کا اصول کیا ہے؟ جو عوام چاہیں گے، جو ان کی اکثریت چاہے گی، وہ قانون بن جائے گا. عوام کے نمائندے اگر 51% کہتے ہیں شراب پر پابندی لگا دو، جی لگ جائے گی. وہی 51% کہتے ہیں کہ نہیں ہٹا دو پابندی، ہٹ جائے گی. اگر وہ 51% کہتے ہیں کہ جناب زنا پر پابندی ہونی چاہیے، نو پروسٹیٹیوشن، ختم ہو جائے گا. قانون بنتا ہے اکثریت کے حوالے سے. اب ظاہر بات ہے کہ اگر ہندوستان اکھنڈ ہوتا، ایک بھارت، تو مسلمان تو تھے وہاں پہ 25%. نتیجتاً وہاں اسلامی قانون کے نفاذ کا، اسلامی نظام کے قیام کا کوئی امکان نہیں تھا. یہ دوسری بات ہے کہ قائد اعظم تو اس کا نیگیٹو ایسپیکٹ بھی دیکھ رہے تھے کہ ہندوستان سے مسلمان اور اسلام کا نام و نشان مٹ جائے گا، اور یہ بالکل ایسا ہی ہوگا جیسے کہ ہسپانیہ میں ہو چکا ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ ہسپانیہ میں بھی 800 برس مسلمانوں نے حکومت کی تھی، اور یہاں بھی ہندوستان کے بھی اکثر حصے پر مسلمانوں نے 800 برس حکومت کی. لیکن آپ نے دیکھا، اور یہ آپ کے علم میں ہوگا، کہ یہ RSS اور BJP کے لوگ وفد بھیجتے رہے ہسپانیہ کہ وہاں جا کے ریسرچ کرو کیسے مسلمانوں کو ختم کیا تھا تم نے، مسلمانوں کا نام نشان کیسے مٹایا تھا، تاکہ ہم بھی یہاں پر مٹا دیں ان کا نام و نشان. تو یہ ان کے عزائم تھے.
لیکن دوسری طرف یہ کہ پازیٹیولی سوچئے، اگر ان کے یہ عزائم نہ بھی ہوں تبھی سیدھی بات ہے کہ مسلم مائنورٹی اس پارلیمنٹ میں جا کر اگر مسلمان آ بھی جائیں وہاں، لیکن وہ ہوں گے تو اقلیت کے اندر، وہ کوئی اسلامی قانون کیسے بنوائیں گے؟ لیکن جب ہم نے ایک ملک بنا لیا جہاں مسلمان واضح اکثریت میں، تو میرا یہ خیال ہے کہ قائد اعظم نے یہ محسوس کیا کہ ہم نے اگر زیادہ اسلام کا ڈڈورا پیٹا، اس وقت اعلان لگایا اسلام کا، تو پوری دنیا جو سیکولرزم پر چل رہی ہے، اور شاید قائد اعظم کو یہ بھی اندازہ ہو کہ اس وقت زائنزم جو ہے جس عروج پر آ گیا، اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے پاکستان کے ساتھ ہی پیدا ہوا ہے اسرائیل. جتنا فرق ہے قائد اعظم کے ڈیٹ آف برتھ اور علامہ اقبال کے ڈیٹ آف برتھ میں، وہی فرق ہے پاکستان کی ولادت اور اسرائیل کی ولادت میں. یہ زائنسٹ اسٹیٹ وجود میں آئی ہے اور 1948 میں آ گئی ہے. تو قائد اعظم یہ دیکھ رہے تھے کہ اگر ہم نے زیادہ اسلام کا راگ الاپا تو پوری دنیا جو ہے وہ ہمارے خلاف متحد ہو جائے گی. نپ دی ایول ان دی بڈ، کہ یہ جو برائی ہے، جو خرابی ہے، یہ اسلام کا ایک نظام، اسے ختم کرو فوراً، پیدا ہی مت ہونے دو، بڑھنے ہی مت دو. لہذا انہوں نے مصلحت اس میں سمجھی کہ اب جب کہ ہماری اکثریت مسلمانوں کی ہوگی تو جو اصول ہیں سیکولر ڈیموکریسی کے دنیا میں، ان سے بھی اسلام یہاں آ سکتا ہے. مسلمان چاہیں گے تو اسلامی قوانین بن جائیں گے. اگر ان میجورٹی ہوگی اس کے اندر پارلیمنٹ میں تو کون روک سکتا ہے؟ اس لیے کہ اصول تو یہی ہے، میجورٹی رول اور میجورٹی قانون سازی کرے گی. اس حوالے سے انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ مصلحت اس میں ہے کہ اس وقت فوری طور پر ہم اسلام کا ڈنڈورا نہ پیٹے، بلکہ وہی جو دنیا کا ایک نظام ہے اسی کو اختیار کر لے، اس کے تحت اسلام آئے. گویا کہ میں اسے یوں کہتا ہوں، اسٹیبلشمنٹ آف اسلام تھرو ڈیموکریسی، تھرو سیکولرزم. علامہ قائد اعظم کا انداز یہ تھا کہ اب بجائے اس کے کہ ہم ڈڈورا پیٹے، اگر یہاں مسلمان چاہتے ہیں تو ان کے لیے بالکل کھلا موقع ہے، ان کی اکثریت جو ہے وہ مطالبہ کرے، اور آپ کو معلوم ہے یہی ہوا ہے. اللہ